اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے جو کوئی حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک وہ تو لے کے آتا ہے آپ کے دل پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ جو بھی پیغام لے کر آتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ پیغام ایسا ہے جو آپ کے پاس پائی جانے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے کیسی دشمنی؟ پہلے بھی ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ دراصل ان کا یہ اعتراض کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام چونکہ ایسے احکامات لے کے آتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور فرشتہ ہو تو وہ آپ کو مان لیں گے۔ اگر جبریل علیہ السلام ہی آپ پر پیغام لے کر آ رہے ہیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں جبریل علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ پیغام تو اللہ کا ہے، اللہ کے پیغام میں اگر سختی ہے تو اس میں جبریل علیہ السلام نے کوئی اپنے پاس سے سختی تو نہیں نا شامل کی، لہٰذا جبریل علیہ السلام سے دشمنی اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ وہ لے کے آتے ہیں وہ پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور ہدایت کی بات ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ من کان عدوا، جو کوئی ہو عدوا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ اگر تم ان ساری ہستیوں کے ساتھ دشمنی پہ ہو تو پھر یاد رکھو اللہ تمہارا دشمن ہے۔ تو نعوذ باللہ جس کے ساتھ اللہ نے دشمنی اپنا لی وہ تو برباد ہو گیا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک آپ پر، آیات بینات، ہم نے نازل کی آیات بینات، واضح نشانیاں یا واضح احکامات، وما یکفر بہا، اور ان آیات کے ساتھ کفر نہیں کرتا کوئی، الا الفاسقون، مگر نافرمان۔ جو فاسق ہیں، جو نفسیاتی طور پہ بنیادی طور پہ فاسق ہو چکے ہیں، وہی اللہ کی ان واضح احکامات کا انکار کرے گا، ورنہ کوئی نہیں کرتا۔ اوَکُلَّمَا، جب کبھی بھی، عَاہَدُوا، انہوں نے عہد کیا، عہدن پختہ عہد، نَبَذَہُ، اس کو توڑ دیا، فریق منہم، ان میں سے کسی دوسرے گروہ نے، ان کی کسی، بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر، بلکہ ان میں سے اکثریت، لا یؤمنون، ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی مطالبہ رکھا کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ عہد ہے، آپ یہ کام ہمارا کر دیں، اگر یہ ہمیں دکھا دیں گے تو پھر ہم لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو جب وہ دکھا دیا گیا تو دوسروں نے کہا نہیں، یہ نہیں، وہ کام کریں گے تو پھر ہم لے کے آئیں گے۔ وہ لوگ اپنی کسی بات پہ قائم ہی نہیں رہنے والے تھے۔ تو دراصل وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے ایک طرف سے کوئی مطالبہ پورا ہوتا تو دوسرا بندہ کوئی نئی اس کی وہ شرط رکھ دیتا۔ تو جس نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ شرائط نہیں رکھتا، وہ صرف ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔